السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے عورت کو زبردستی قید کرنے پر کارروائی۔ قانون نے عورتوں کو بے شمار قوانین کے ذریعے تحفظ فراہم کیا ہے، مگر بدقسمتی سے ان قوانین سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے عورتیں مسلسل مظالم کا شکار ہیں، اور دل دکھانے کی بات یہ ہے کہ ان مظالم کو ڈھانے والے ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ شادی عورت کی زندگی کا خوبصورت ترین موڑ ہوتا ہے، مگر یہ بدترین دور میں اس وقت تبدیل ہو جاتا ہے جب اپنے ہی ظالم بن جاتے ہیں۔ اگر کسی عورت یا لڑکی کو زبردستی قید کر دیا گیا ہو تاکہ جبری طور پر اس کی شادی کر دی جائے یا اس سے ایسا کوئی بھی کام کروایا جائے جو وہ نہیں کرنا چاہتی، تو ایسی صورتحال میں حبس بیجا کی درخواست لڑکی کی طرف سے خود لڑکی یا کوئی بھی اس طرف کا فرد جو اس کی فلاح و بہبود چاہتا ہو، جیسے کوئی قریبی سہیلی، رشتہ دار، قریبی عزیب یا کوئی تنظیم دائر کر سکتی ہے۔ اگر درخواست دینے والا کوئی قریبی رشتہ دار یا عزیز نہ ہو تو پھر اس درخواست کو دینے والے شخص کو عدالت کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ درخواست دینے کے پیچھے اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں، بلکہ اس کا مقصد قید ہونے والی عورت یا لڑکی کی فلاح و بہبود ہے۔ حبس بیجا ہیبیس کارپس کی درخواست دو طریقوں سے دائر کی جاتی ہے۔ اولین تو آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ میں رٹ درخواست دائر کر کے، اور دوسرے طریقے میں ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 491 کے تحت ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹ میں درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ اگر عدالت درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرے تو وہ قید یا جبری طور پر محبوس کی گئی عورت کو عدالت کے سامنے فوری طور پر پیش کرنے کا حکم جاری کرے گی، اور جن افراد نے اسے زبردستی قید کیا ہو، چاہے وہ اس لڑکی کے اصلی والدین ہی کیوں نہ ہو، ان کو عدالت کے سامنے جواب دینے کا حکم جاری کرے گی۔ عدالت کے سامنے آنے کے بعد ان افراد جنہوں نے اس عورت کو زبردستی قید کیا ہوگا کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ عدالت کو اس بات کا یقین دلائیں اور مطمئن کریں کہ انہوں نے اس عورت کو زبردستی قید نہیں کیا تھا۔ پھر عدالت اس عورت کا بیان لے گی۔ درخواست کا نتیجہ بنیادی طور پر اس عورت کے بیان پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر عورت بیان دے دے کہ اس کو اس کی مرضی کے خلاف قید کیا گیا ہے یا جبری طور پر محبوس کیا گیا ہے تاکہ اس کی رضامندی کے بغیر اس کی شادی کر دی جائے، تو اگر تو عورت بالغ ہے تو عدالت اسے آزاد کرنے کا حکم جاری کرے گی، اور اگر وہ نابالغ ہوئی تو پھر عدالت اس کو مناسب تحفظ فراہم کرنے کے بارے میں حکم جاری کرے گی۔ حبس بیجا یا ہیبیس کارپس کی درخواست کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لڑکی کی فوری طور پر برآمدگی کر کے اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور دوسرے پورے معاملے میں منسلک بنیادی حقائق کو عدالت کے ریکارڈ میں لایا جاتا ہے تاکہ عدالت حالات و واقعات کی روشنی میں مناسب حکم جاری کرے۔ جب عدالت حبس بیجا کی درخواست منظور کرتی ہے تو پھر آگے کی کارروائی سے پہلے درخواست دینے والے کو سیکیورٹی جمع کروانے کا بھی حکم دے سکتی ہے، تاکہ اگر درخواست بے بنیاد ثابت ہو یا درخواست گزار کی بدنیتی اس میں شامل ہو تو عدالت وہی سیکیورٹی ضبط کر کے جواب دہندہ کو جرمانے کے طور پر ادا کر دے۔ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 491 کے تحت ہائی کورٹ میں حبس بیجا کی درخواست سے متعلق ہائی کورٹ کے وضع کردہ قواعد و ضوابط میں ایسی درخواستوں کے طریقہ کار سے متعلق تفاصیل بیان کی گئی ہیں۔ 2002 میں سے سیشن ججز کو بھی حبس بیجا کے مقدمات کی متعلق ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 22A کے تحت اختیار سماعت حاصل ہے، لہٰذا متعلقہ ضلع کے سیشن جج کے سامنے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 491 کے تحت حبس بیجا ہیبیس کارپس کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ سیشن جج کا قید کی گئی عورت کی برآمدگی کے لیے دائر اختیار صرف ان ضلع کی حدود تک ہے۔ درخواست دائر کرنے اور اس کو نپٹائے جانے والے قواعد و ضوابط وہی ہیں جو کہ ہائی کورٹ سے متعلق ہیں۔ بعض اوقات حبس بیجا میں رکھی گئی کسی عورت کی طرف سے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یا کسی جج صاحب کو لکھے گئے ایک خط پر بھی عدالت خود سے یعنی سو موٹو کارروائی کرتے ہوئے حبس بیجا کی درخواست پہ لیتے ہوئے اسے ایکسیپٹ کر لیتی ہے اور کارروائی کرتی ہے، اور بیلف کے ذریعے کارروائی کر کے عورت کو برآمد کروا لیتی ہے۔ اگر عورت اپنے والدین کے پاس نہ جانا چاہے تو اسے دارالامان بھجوا دیا جاتا ہے، جہاں سے اگر وہ بالغ و عاقل ہے تو اسے مناسب کارروائی کے بعد آزاد کر دیا جاتا ہے، ورنہ نابالغی کی صورت میں مناسب تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ کسی بھی عورت کو قید کرنا قانوناً جرم ہے، اور ایسے افراد عدالت کے سامنے جواب دہ ہوں گے، چاہے وہ لڑکی کے قریبی عزیز، رشتہ دار یا والدین ہی کیوں نہ ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔